الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلى آله وطرته وصلاته اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال في القرآن المجید والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ مولانا رسولہ نبی کریم روح رحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر دا اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا جڑا کسے میدان نہیں ہردا اللہ تعالی حمد و ثناء اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے وہ کہ جس نے شعور کی دولتیں عطا کی وہ کہ جس نے عقل کے دریچوں کو عزتیں عطا کی رحمتیں عطا کی جناب من کسی بھی پھول کو دیکھیں آپ جب بھی پھول کو بیان کرنے لگیں گے تو آپ اس کی نرم و نازکی کے لہجے ضرور بیان کریں گے تو آپ جب پھول کو دیکھیں گے تو یہ دن میں آپ کو کھلتا نظر آئے گا جو شام ہوتی جائے گی یہ کھلنا بند ہوتا چلا جائے گا پھر رات کو یہ اپنا وہ سینہ جو چاک کیا ہوتا ہے اس کو بالکل ایسے مٹھی کی طرح بند کر لیتا ہے جو پھر سورج چمکنا شروع کرتا ہے پھر جناب من پھول کھلنا شروع کر دیتا ہے اب بات سمجھ میں آئی کوئی علت پائی جاتی ہے کوئی وجہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جناب من پھول اپنا سینہ چاک کر کے دنیا کو بتاتا ہے جب سورج آ جائے تو پھر اپنے سینے کو ایسے نہیں رکھتے چاک کر کے بتاتے ہیں کیونکہ پھول کی ضرورت سورج کی وہ روشنی ہے پھر عاشق سے بھی کہا جاتا ہے اے عاشق جب وہ ذات کا کرم تمہاری طرف آ جائے تو تم سجدہ کر کے بتانا کہ اس اگر پھول کی زینت سینہ چاک کرنے سے ہے تو عاشق کی زندگی اور زینت اس کو سجدہ لے نہیں کرتے درود ہو اہل بیت رسول پر درود ہو ذات مصطفیٰ پر درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں روح کی معرفتیں دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہیں تو یہ اولیاء امت ہی کی مقبول منت ہے خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے عزیز من رجب کا یہ مہینہ ہے معراج کے آمد ہے اپنا سونا محبوب مٹھن منٹھار کے لیے رب قرآن میں کہتا ہے سبحان اللہ یسرا لے گیا وہ پاک ذات اپنے بندے کو اپنی طرف معراج کی طرف ملاقات کی طرف اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یعنی اب کسی نہ کسی ملاقات کو کوئی نہ کوئی نام تو دیا جا سکتا ہے آپ اگر کسی کو کھانے پر بلائیں تو تحریر لکھنے والا اس کو عشائیہ کا نام دے دے گا کہ رات کو اس نے کھانے پر بلایا جناب آپ کسی کے ملاقات کے لیے گئے تو تحریر والا اس کو ملاقات کا نام دے دے گا اب جناب من
میرا مصطفیٰ جب ذات اقدس کو ملنے گیا تو پتہ یہ چلا جب عاشق معشوق سے ملتا ہے تو اس کو معراج کہا جاتا ہے، جب طالب مطلوب سے ملتا ہے تو اس کو معراج کہا جاتی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، رجب ایک ایسی ندرت لیے ہوئے ہے، ادھر علی مصطفیٰ کو دیکھ کے معراج کر رہا ہے، ادھر مصطفیٰ اس ذات خدا کو دیکھ کے معراج کر رہا ہے۔ رجب کے اس مہینے میں ملاقاتوں کا عروج ہے، عشق کا عروج ہے، بخت کا عروج ہے، ندرت کا عروج ہے۔ جناب من صرف بات نماز کی ہوتی، صرف بات صلاۃ کی ہوتی تو سارے مہینے چلتے رہتے، ادھر بات یار کی دیدار کی ہے۔ آؤ میں نے شاعر کریمہ کی تلاوت کی، ادھر عشق کی علیحدہ طور پر گونج رہی ہے، ادھر عشق اپنا بلا علیحدہ مہکا رہا ہے۔ ادھر رب قرآن میں سورۃ بقرہ کی چوتھی آیت میں رب فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل۔ اب میں ادھر ذرا رکنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اتنے ہوتے جو ان کے سامنے الیک وما انزل من قبل یا اس دن سے پہلے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نازل ہونے والی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے کتاب میں نازل کی گئی یا کوئی اور چیزیں بھی نزول کی زینت رکھتی ہیں تو جناب من اب جو نزول پر ایمان لائے گا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ وہ آخرت پر ایمان لائے گا۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں باتوں کا اور امان کا وجدان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، محدثین بھی اپنے غالب گمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی میں اس کی سادہ مثال کو عرض کروں کہ آپ اپنے لباس کو چھوڑ کر آپ گئے ہیں، آپ نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، سفید لباس آپ نے اپنی چٹکڑی پر لٹکایا بھی ہوا ہے، لیکن جب آپ باہر سفر کر رہے ہیں تو کوئی گندگی آپ کے لباس کو آ رہی ہے، آپ نے وہ لباس بھی اتار لیا، کوئی اور لباس پہن لیا، تو جناب من جب باہر سفر کریں گے واپس آئیں گے تو آپ کے وہ کپڑے بھی گندے ہوں گے، تو آپ کہیں گے اس کو تبدیل کرنے کے لیے میں کوئی لباس پہنوں تاکہ میں نماز ادا کر سکوں۔ اب آپ کو گمان نہیں ہے کہ یہ لباس پاک ہے یا یہ لباس پاک ہے، یہاں شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے جس پر آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے وہ چیز پاک ہو جایا کرتی ہے، آپ اس کو پہن کر جناب من نماز ادا کر لیں، پاک ہو یا نہ ہو، اگر آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے تو رب اسے پاک کر دیتا ہے۔ ارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کپڑے پر آپ کا گمان لزوم ہو جائے کہ یہ پاک ہو گیا ہے تو رب اسے پاک کر دیتا ہے۔ ارے یہ تیرا میرا گمان ہے، نبی کے اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس لأہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگوں جان لو رب یہ خواہش کرتا ہے کہ نبی کے اہل بیت کو پاک کر دے۔ ارے تم گمان کرو تو گندا کپڑا صاف ہو جاتا ہے، میرا رب گمان کرے ان پاکیوں میں علی نظر آتا ہے، پاکیوں میں سیدۃ النساء نظر آتی ہے، کئی پاکیوں میں حسن و حسین نظر آتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں زبان کو جب آپ جنبش دیں تو کسی کے بارے میں برا نہ کہیں، اگر آپ برا کہیں گے تو آپ کی باتوں سے سن کر جناب من جب کسی کی طرف رشتہ بھیجا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو جو بتایا جاتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، پھر دائنے بائنے سے کوئی رشتے کے لیے محلے والوں سے پوچھا جاتا ہے، تو جناب من جب محلے والے کہہ دیتے ہیں یہ نمازی ہے، یہ عاقل ہے، اچھی سوچ رکھنے والا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھنے والا ہے، تو بندہ اپنی پھولوں سے پلی نرم و نازک بیٹی کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی نمازی بندہ اگر کسی کی دعائی دے دے تو رب اس کو بندہ اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے نکاح دے دیتا ہے۔ یہ تو بندے کی گواہی ہے، جن کی گواہیاں رب دے۔
جن کے بارے میں کلام رب کرے، جن کی باقیوں کی گواہیاں رب دے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے اوپر قرآن کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، کہتا ہے سونیا جو لوگ تیری آخری نبی ہونے کی شہادت نہیں دیتے، میں رب جو ہوں تیری شہادت دے گا۔ پھر اللہ صدر نہیں کرنا، اللہ کہتا ہے دوسری بات یہ دیکھ، ان میں وہ لوگ تیری شہادت دیں گے جو قرآن کا علم جانتے ہوں گے۔ آپ جناب میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ نے قرآن کا علم سیکھا، تو جب سیکھتے سیکھتے پڑھتے پڑھتے آپ اس تحقیق میں جائیں گے، کون سا ایسا شخص ہے کہ جس نے قرآن کی سب سے پہلی تفسیر کی، سب سے پہلا ترجمہ کیا؟ تو جناب آپ کو عبداللہ ابن عباس جیسی ہستیاں نظر آئیں گی، آپ کو جناب من حسن بصری جیسی ہستیاں نظر آئیں گی، ابو اسود دودی جیسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کی تحقیق کی مدد سے آپ کے قرآن کا اعراب لگے۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا، ان سے تو جا کے پوچھو، اے لوگوں تم نے کن کی شگردی کی کہ قرآن کا علم تمہیں آ گیا؟ تو عبداللہ ابن عباس بول کے کہیں گے تو نے نہیں سنا میرے مصطفیٰ نے کہا الیوما حق و حق مالی، الیوما قرآن و قرآن مالی۔ اور قرآن کا علم بھی جاننا چاہتے ہو تو علی کی کڑھائی کرنی پڑے گی، اور جناب من حق کو بھی جاننا چاہتے ہو تو علی کی کڑھائی کرنی پڑے گی۔ اب میں آپ سے شکر ہے کہ جناب من ہم جناب صدیق اکبر کے نوکر ہیں، شکر ہے ہم جناب عمر فاروق کے نوکر ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جناب عثمان غنی کی حیات ہم جیسوں ان کے طالب ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، جس کا مدینہ ہے وہ اس سے تو پوچھیں، اے علی آپ کو تو لوگ شجاعت سے جانتے ہیں، آپ بھی تو بتائیں آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے؟ تو علی منبر پر بیٹھ کر جب سنونی کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جناب من جبرائیل جیسے کہتے ہیں اگر اشجع الناس دیکھنا ہے تو علی کی طرف دیکھ لو، اگر مصطفیٰ کی جناب من صحابہ میں سے عالم الناس دیکھنا ہے تو علی کی طرف دیکھ لو۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے معراج کا ذکر کیا، معراج کا تعلق دیدار سے ہے، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دیدار نہ مل سکے تو معراج ایسے تو نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کریم عرش پر گئے اور ذات مصطفیٰ کا اپنے ذات حق کا دیدار نہ کیا، کیونکہ وہاں کعبہ قوسین اور ادنا کی سندیں یہ بیان کرتی ہیں صرف چھوٹا موٹا دیدار نہیں ہوا، اتنا دیدار ہوا کہ دو کمانوں کے بیچ جو فاصلہ تھا بس وہ رہ گیا۔ ادھر مصطفیٰ خدا کو دیکھتے نظر آ رہے ہیں، خدا اپنے محبوب کو دیکھتے نظر آ رہا ہے۔ ادھر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عبد دیگر و عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر و عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ جناب من آپ کہتے ہیں بندہ اور ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اور ہوتا ہے، علی بندے اور اللہ کے بندے میں فرق کیا ہے؟ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا انتظار کرے، اور اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا رب خود انتظار کرے۔ مصطفیٰ سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی نہیں، تو آؤ مصطفیٰ کے عمل میں کرنے والے لوگوں کے بارے میں کبھی تو دیکھیں کہ ان کی بندگی کا عالم کیا ہے۔ ایک وہ ہے جو یاروار ہے، ایک وہ ہے جو عدل کا پیکر بنا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو حیا کا پیکر بنا ہوا ہے۔ اور جب حیدر کرار کے جناب من اس محبت قدے میں بندہ داخل ہوتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علی وہ ہے جس کا تعلق سرن دیدار سے ہے۔ جناب اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ بنت اسد جب وقت پیدائش مولا علی قریب آیا تو آپ کعبے کی طرف رجوع کر گئے۔ جب کعبے کے قریب آئی تو جناب من مستند روایات ہیں کہ کعبے نے اپنی دیوار کو شق کیا اور جناب من مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی باتیں اندر داخل ہو گئی۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا کہیں یہ لزوم آیا ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ مصطفیٰ جاؤ ذرا کعبے کو صاف کرو؟
جہاں جائے پداش ہوتی ہے وہاں صفائی لزوم ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے۔ کوئی بندہ پیدا ہو جناب من ادھر مصطفیٰ نے آ کے ابھی مصطفیٰ سے تو جناب من پلیتی کی نسبت کرنا کفر کا فتویٰ احمد رضا خان بریلوی جیسے محقق دیا کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کو تو کعبے سے نکلتے وقت فاطمہ بنت اسد نے کوئی غسل نہیں دیا تھا۔ جب فاطمہ بنت اسد نکلی تو جناب من مصطفیٰ میرے مشکل کشا، میرے ہاتھی، وہ جن کے چہرے کو دیکھ کے قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، جن کے چہرے کو دیکھ کے یا ایھا المزمل کی سجدے دی جاتی ہے، ان کے سینے کو دیکھ کے علم نشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ باقیوں کو کیا پتا، باقیاں کس کو کہتے ہیں؟ باقیوں کو باقیوں کا تب پتا چلا جب میرے محمد نے باقیوں کو اپنی ذات کی سند عطا کی۔ اب مصطفیٰ کریم سے نجاست کا اتنا بھی لگ جانا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاطمہ بنت اسد یوں جیسے یہ میں نے قرآن پکڑا ہے، یوں دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میرے بھتیجے اے محمد، اے میری آنکھوں کے تارے، تو میری آنکھوں کا تارا ہے، دیکھ تو صحیح تیرا بھائی پیدا ہوا ہے لیکن آنکھیں کھول نہیں رہا۔ تو یوں فاطمہ بنت اسد سے مصطفیٰ کریم نے علی کو اپنی گود میں لیا۔ جب علی کو اپنی گود میں لیا تو علی آنکھیں کھول گئے۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ معراج بعد میں ہوئی، علی کی اس معراج کو میں کیا کہوں؟ جب پیدا ہوتے سال علی نے بتوں کو نہ دیکھا، جب بھی دیکھا میرے مصطفیٰ کو دیکھا۔ رب نے مجھے مائی پاک فاطمہ زہرا آپ کی نسبت سے ایک پیاری سی بیٹی دی ہے۔ تو جب وہ ابھی اپنے پہلے 40 دن مکمل کر رہی تھی، ہماری سادات کی یہ روش ہے، ہم اپنے بچے کو قرآن سناتے ہیں۔ تو 40 دن روزہ کے اندر ہم نے اپنی بچی کو قرآن پڑھانا سکھایا۔ اس کا جناب من یہ نتیجہ نکلا کہ میری بچی نے پہلا لفظ نہ ماں کہا نہ بابا کہا، اس نے پہلا لفظ اللہ کہا۔ جناب من اگر تربیت خاص ہوگی تو اولاد خاص پیدا ہوگی۔ ارے کربلا میں ایسے ہی نہیں، علی کے بیٹے کٹنے کٹاتے رہے، اس کی تربیت کے پیش نظر یہ تھا جب علی پیدا ہوئے پہلی تربیت رب کی طرف سے یہ ملی، علی نبی کو دیکھتے رہے، نبی علی کو دیکھتے رہے۔ عشق کا روز یہ ہے کہ آپ کا ڈھولنا آپ کے گھر آ جائے۔ وقت کا روز یہ ہے کہ ماہی جناب من آپ ماہی کے طالب ہو تو جناب ماہی آپ کے گھر آ جائے تو جناب آپ کی طلب مکمل ہو سکتی ہے۔ علی تو ابھی طلب کے قابل نہیں تھا، سمجھ بات یہ آئی، اس وقت طالب علی نہیں تھا، مصطفیٰ خوش ہو کے آ گئے۔ ارے علی طلب کرتا تو بعد میں مصطفیٰ ملتے۔ مصطفیٰ نے طلب کی کہ علی میرا بھائی آ گیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا، میں نے حدیث مسند احمد بن حنبل کی حدیث بیان کری، میرے مصطفیٰ نے کہا انا و علی من نور واحدہ، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے۔ اب جناب میں آپ سے کہتا ہوں، ادھر علی نور علی نور بن بیٹھا ہے، نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جس کا بھائی ذوالفقار چلائے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ضربت علی افضل من الثقلین، علی کی ضربت اتنی افضل ہے، کائنات کی ساری عبادت ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف۔ اور یاد رکھو علی ذوالفقار سے ضربت لگاتے تھے، مصطفیٰ نگاہوں سے ضربت لگاتے تھے۔ علی کی ضربت کفر توڑ دیتی تھی، محمد کی نگاہ گندگیاں دور کر دیتی تھی۔ جناب من اگر اس نگاہ کی تاثیر دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے علی کو دیکھو، اس نے پیدا ہوتے ساتھ مصطفیٰ کی نگاہیں پائی۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر آفتاب آمد دلیل آفتاب، فارسی کا مقولہ ہے کہ جناب من چاند کا چمک جانا
چاند کی دلالت ہوا کرتا ہے. اب بات دیدار سے شروع ہوئی تھی، اگر دیدار پر نہ رکتی تو زندگیوں کا ایک مقولہ ہے، سندھی کہتے ہیں پریا اسدا جانی جس کا دور چڑھے. جناب من اس کو بزرگی نہیں کہیں گے کہ ساری زندگی روزے نفل اور نماز میں گزاری ہو، لیکن آخری وقت پر آپ پر ایک ایسا بہتان لگ جائے کہ آپ کی ساری بزرگی ظاہر کر دیں. یعنی آپ جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، لیکن جب آپ کا بڑھاپا آئے تو آپ سے عبادت بھی چھوٹ جائے، گندگی آپ کا مقدر ہو جائے. جس گھر سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی ہوں ادھر سے جناب من دنیا کی بدبوئیں آنے لگ جائیں تو جناب من یہ کاملیت نہیں ہے، اکملیت نہیں ہے. میں پرسوں ایک علاقے میں گیا، آپ کا بہت بڑا اچھا ہے. سب سے بڑی بات محنت انکاری صاحب کی ہے کہ یہ آپ کے ہر بچے کو قرآن کی تعلیم عطا کرے. اس سے بڑا فیض کوئی نہیں کہ آپ کا بچہ قرآن کا طالب علم بن جائے. جناب من میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، اس سے بڑا بخت کوئی نہیں کہ تمہارا اولاد مصطفیٰ کے نقشے قدم پر چل جائے. آپ اپنے بچے کو اے سی ڈی سی بنانا چاہیں، جناب من صدر پاکستان بھی بن جائے تو اتنی بڑی کامیابی نہیں. لیکن جب بچہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پکارے تو میرے خیال میں میرے لیے عروج یہ ہے کہ میرے بچے کو مصطفیٰ کا نام لینا آ گیا. آپ کے لیے عروج دنیا کا تخت ہوگا. ہم اہل فقر کے لیے دنیا کا تخت یہ ہے کہ ہمارے بچے کو یا علی کہنا آ جائے. جناب میں پرسوں جو سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ ہم ایک محفل میں بیٹھے تھے تو آپ نے تقریر کی اور تقریر کرتے وقت کہتے ہیں میں دنیا دار بندہ ہوں، کم علم ہوں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات کسی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی تو ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا نظام قائم کر دیا ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے مصطفیٰ کریم کی سیرت پڑھی تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کائنات ایمی نہیں بڑی، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا بڑی ہے. تو جناب عمر کہتے ہیں میں سیاسی ورکر ہوں، سیاست والا آدمی ہوں، لیکن یاد رکھیں اتنا میں بھی جانتا ہوں جب بندے پر مشکل گھڑی آئے یا مصطفیٰ یاد آتا ہے یا علی مدد کہنا یاد آتا ہے. جناب عمر ہر چیز کا ایک سبب ہے. جو زندگی دیدار سے شروع ہو، جناب من زندگی اللہ اللہ کرنے سے شروع ہو تو وہ اللہ اللہ ہونے پر ختم نہ ہو تو لوگ کہیں گے یہ تربیت نہیں. میں پچھلے دنوں ایک جگہ پر گیا تو مجھے وہ ایک شخص کہتا ہے شاہ صاحب آپ سے پہلے جن حضرت نے تقریر کی ہے بڑی اچھی تقریر ہوئی، بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، مفتی ہیں، یعنی ان کی باتیں دلوں کو مسخر کرنے والی ہیں. تو وہ کہتے ہیں آئیں آپ کو ان سے ان کے بیٹے سے ملائیں. تو جناب من جب ساتھ والے محلے میں گئے تو ان کا بیٹا ایک طرف باپ باز فرما رہا ہے، ایک طرف بیٹا جوا کھیل رہا ہے. ادھر باپ مصطفیٰ کے نام پر اپنی عزت اور واقعیں بٹور رہا ہے تو ادھر بیٹا جناب مصطفیٰ کی شریعت کو ترک کر کے سود اور جوئے جیسی لعنت اپنے ذات پر سموئے ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے شاہ جی ایسے عالم کو کیا کروں جس کا رنگ اس کے بچے پر نہ چڑھا ہو، میرے تیرے پر کیسے چڑھ سکتا ہے. جناب من تربیت کا سوال تو اولاد پر دیکھ کے آتا ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں دیکھو نا نبی کی تربیت، جس نبی کی تربیت میں صدیق اکبر جیسے پیدا ہوں تو جناب من آج تک لوگ اس کی صداقت کی صدائیں دیتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت اور وفاؤں کی گواہیاں دیتے ہیں، جناب عثمان غنی کی حیا کی گواہیاں دیتے ہیں. اور جب حیدر کرار کی تربیت کی باری آئے تو اس میں خون حسن و حسین نظر آتا ہے اور اہل بیت کے 12 اماموں کی گردنیں تن سے جدا نظر آتی ہیں. یاد رکھیں جن کو مصطفیٰ نے اپنی ذات کی تربیت و دیدار عطا کیا ہو وہ خود کٹ تو سکتے ہیں لیکن دین رسول اللہ کا جھنڈا جھکنے نہیں دیتے. یاد رکھیں تمہاری تربیت یہ ہوگی کہ تمہارا بچہ عدل کرے، انصاف کرے. محمد و آل محمد کی تربیت یہ ہے کہ
مشکل آئے تو اپنی گردنوں کی فکر نہ کرو، سجدے میں سر دیتے چلو اور کٹوا دو۔ اب میں آپ سے میری ساری محنت رائے گا نہ جائے، اللہ کرے، میں اپنی گفتگو کو اس نقطے پر لے کے آنا چاہتا تھا کہ پرے اوستا جانی جس کا توڑ چڑھے۔ تو جناب من اگر سلسلہ محبت فون سے شروع ہوا ہو تو جناب من فون تک رہے، شادی ہو جائے تو شادی کے بعد جناب من عورت یہ تانا دیتی پہلے بڑے فون کرتے تھے اب تو فون نہیں کرتے، تو آپ کہیں گے میں ذرا مصروف تھا، میرے ذرا کام تھے، تو آپ کہیں گے میں محنت بھی تو تمہارے لیے کر رہا ہوں، تو جناب من وہ کہے گی محنت تو ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ سے بات کرنے کی چال آ گئی ہے، جب تک آپ میرے سے کلام نہیں کرتے میرے دل میں بھوک اٹھتی ہے، جس تعلق کی جو بنیاد ہو وہ وہاں تک ختم نہ ہو تو جناب من تعلق کمزور نظر آتا ہے۔ اب اس تعلق کو میں کیا کہوں جو شروع ایسے دیکھنے میں ہوا اور ختم ایسے بھی نہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا النظر وجہ علی عبادہ، ادھر مصطفیٰ علی کا چہرہ دیکھنا ہے تم بھی علی کے چہرے کو دیکھتے جاؤ اور عبادت کرتے نظر آؤ۔ اللہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے تو میرے مصطفیٰ نے کہا ذکر علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بندہ وہ نہیں ہوتا جو موقع پر بات نہ کر سکے، وہ بندہ عقل کی دلالت نہیں رکھتا کہ جس کو گفتگو کا موقع دیا جائے بیٹھا فوتگی پر ہو اور جناب من وہ خوشیوں کی بات کرتا نظر آئے تو لوگ کہیں گے یہ کیسا بندہ ہے، موقع کی مناسبت نہیں دیکھ رہا، تو میں رجب کے اس مہینے کی مناسبت دیکھتا ہوا یہ کہہ رہا ہوں رجب صرف آمد علی کا بہانہ نہیں ہے، رجب بہانہ ہے اس دیدار کا جو دیدار علی سے لے کے سبحان اللہ علی افسرابیتی تک لے کے گیا۔ جناب من یاد رکھے میں اس نماز کو نماز نہیں سمجھتا، اس میں بندہ اتحیات پر جائے اور جا کے السلام علیکم ایوہ النبی سونیا سلام ہو اس نبی پر۔ یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ یاد رکھو جو سامنے کھڑے ہوئے پر سلام تو بھیج رہے ہو، اگر نظر نہیں آ رہا تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ بزرگ لوگ فرما کے چلے گئے الصلاۃ معراج المومنین، ارے صلاۃ مومن کی معراج ہے اور نبی پر درود پڑھنا عشق کی معراج ہے، نبی کے ساتھ چلنے والوں کی دل میں محبت رکھنا ایمان کی معراج ہے، اور نبی کے گھر والوں سے قرآن اور قرآن کی طلب رکھنا یہ جناب من عزت کی معراج ہے۔ عزت اس بات کو نہیں کہتے کہ تمہارے گھر میں کوٹھی کاریں موجود ہوں، بڑے بنگلے تمہارے ہوں، میرے نزدیک عزت اس کو کہتے ہیں پھٹی گدڑی ہو، پھٹا لباس ہو، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، لیکن جناب من جب بچہ ہے تو ماں سے آرزو کرے کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے تو ماں کچھ چند ٹکڑے لا کے دے دے، تو وہ بندہ بچہ اس سے پوچھے ماں اتنا کم کیوں ہے، تو ماں وہ تاریخی جملہ بولے، وہ کہے جو بھی ہے میرے محمد کا صدقہ ہے۔ جناب من بڑی گاڑیاں ہو جانا، بڑی عزتیں ہو جانا، بڑی معرفتیں اور بڑی پہچان اور نام و نشانی ہو جانا عزت کی نشانی نہیں۔ تمہاری گدڑی میں سے محمدی نسبت کی خوشبوئیں نظر آتی نظر آئے، جناب من عزت کی نشانی اسی میں ہے، لباس پھٹا ہو دل میں یا محمد کی صدا۔ معراج مصطفیٰ کی یہ ہے کہ خدا کو دیکھ، عاشق کی معراج یہ ہے، یہ زبان اور محمد کا ذکر ہے، یہ دل اور محمد کا عشق، یہ آنکھ اور اس کا حدر، اور وہ نہ چاہے تو پتھر نہیں ہل سکتا، ہمارے لیے فخر ہے اس کی مہربانی ہے، اور میرے جیسا بندہ محمد کا ذکر کرتا نظر آ رہا ہے۔ جناب من رب جب بھی دیکھتا دیتا ہے لیکن اصل دیکھ کے دیتا ہے،
جن کی نسل کمینے والی ہو جناب من ان کی حرکتیں بھی ویسی ہوں گی، جن کی جیب میں جناب اینٹ ہو۔ دل میں بھی عرض کر رہا تھا ایک جگہ، آپ اگر پتھر بنیں گے تو جناب من ہر جگہ سے ٹھوکر کھانا آپ کا مقدر ہوگا، لیکن اگر آپ مدینے کی گلیوں کے ککھ بنیں گے کبھی سنہری جالیوں پر لگنا آپ کا مقدر، کبھی جناب من جنت البقیع کو سلام کرنا آپ کا مقدر، کبھی مسجد غمامہ کو سلام کرنا، تو کبھی مسجد صدیق اکبر، تو کبھی مسجد عثمان، کبھی مسجد علی، کبھی وہ جس کو سبا مساجد کہا جاتا ہے، کبھی وہ کہ جس کو جناب من وہ فتح کا مکان بنایا گیا جس میں جنگل خندق ہوئی، کبھی مسجد قبلہ تان، کبھی مسجد قباء۔ یاد رکھیں پتھر ہوں گے تو ٹھوکریں کھانا تمہارا مقدر ہوگا، نبی کے عشق میں جب ککھ بن جائیں گے تو ہر یار کے قدموں کی دھول بننا تمہارا مقدر ہوگا۔ وقت یہ نہیں کہ تمہارے سر پر دنیا کے تاج ہوں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ کا ست ہوئے گی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جس دا عید پسارا ہو، میں قربان دینا بھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو، وہ ایک باہو کیا کروڑوں باہو اس کی جوتی پر قربان جس کو محمد کریم کا عشق مل جائے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے شاہ صاحب اب ہر وقت عشق کی باتیں کرتے ہیں، یہ عشق کہاں لکھا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ عشق بلال کے بخت میں لکھا ہے، یہ عشق صدیق کی دستار میں لکھا ہے، یہ عشق ابو عمر کے جبے میں لکھا ہے، یہ عشق عثمان کی حیا میں نظر آتا ہے، یہ عشق حیدر کرار کی جنت میں نظر آتا ہے، عشق حسن کی سخاوت میں نظر آتا ہے، یہ عشق حسین کے خون آلود اس کرتے میں نظر آتا ہے، یہ عشق اصغر کے اس رونے اور آہو پکار میں نظر آتا ہے، یہ عشق اکبر کی جوانی میں نظر آتا ہے، یہ عشق جناب من قاسم کے سحروں کی ٹوٹی ہوئی لڑیوں میں نظر آتا ہے، کبھی عشق عبد القادر بن کے چمکتا ہے، کبھی عشق داتا صاحب بن کے چمکتا ہے، کبھی عشق بلے شاہ بن کے چمکتا ہے۔ بلے شاہ کہتے ہیں عاشق ہوئے رب دا کوئی ملامت لکھ، کافر آنے نے تو آہو آہو آہو، کفر کی کیا جرت اس کو کوئی تکلیف دے جائے جن کے دل کا وارث محمد ہو، ان کی زبان بعد میں ہلتی ہے، دل یا محمد پہلے کرتا نظر آتا ہے۔ جناب من عشق تمہیں ہیر رانجھے کی گلیوں میں ملے گا، اور جناب من عشق تمہیں فضل شاہ کی غلامی میں ملے گا۔ عزتیں رفعتیں یہ نہیں کہ میں فلاں بن فلاں، آگے جب مدنی لگا ہوگا، جب پنجتنی لگا ہوگا، کسی جناب من سلاسل چہارم میں سے کوئی بھی تمہیں مل جائے، کسی کو چشتی رنگ مل جائے، کسی کو جناب من قادری رنگ مل جائے، کسی کو نقشبندی رنگ مل جائے، کسی کو جنیدی مل جائے، کسی کو حسینی مل جائے، بندہ وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوتا جس کی کمر پر نسبت رکھنے والا میرا محمد ہو۔ میں آپ سے ایک واقعہ عرض کر کے بس اجازت چاہوں گا، میں اتنی لمبی تقریر کا عادی بھی نہیں، یہ بھائی ارشد اور قاری صاحب کی خواہش تھی کہ کم از کم زیادہ سے زیادہ بات کی جائے، تو میں آپ سے عرض کروں، میرے دادا جی حضور ایک جگہ تشریف لے کے گئے ملتان میں ایک دربار پر، تو ایک شخص آیا، اس نے اینٹ پکڑی ہوئی اور اینٹ پکڑ کے کہتا ہے مجھے دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میں تیری نسل تباہ کر دوں گا، تیری اصل تباہ کر دوں گا۔ تو فضل شاہ جی سرکار نے تھوڑا سا اختصار کیا، اختصار کے بعد آپ نے اسے کچھ عطا کر دیا، تو ساتھ چلنے والے مرید و طالب نے پوچھا اے فضل شاہ جی سرکار کیا آپ اس سے ڈر گئے تھے؟ تو فضل شاہ جی سرکار نے کہا نہیں ڈرا نہیں، کہا یہ ولی تھا، کہا نہیں یہ بھی ولی نہیں تھا، کہا اس کا باپ ولی تھا، کہا باپ بھی ولی نہیں تھا، کیا کوئی ولایت کا رنگ تھا؟ کہا جی ولایت کا رنگ بھی نہیں تھا، تو کہا ڈرے کیوں؟ کہا جب میں نے اس کو دیکھا نا تو اس کی 7ویں نسل میں غوث پاک کا طالب بیٹھا ہوا تھا، میں نے حیا اس شخص کا نہیں کیا، اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے اس مرشد کا کیا جس کا نام یہ لیتا تو نہیں۔
اس کی غلامی کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے۔ وہ یاد رکھو بندے کی نہ اصل کا حیا ہوتا ہے، نہ بندے کی صورت کا حیا ہوتا ہے، نہ بندے کی نسل کا حیا ہوتا ہے۔ آج تو دنیا کو اپنے پیسے کا حیا کروا لو گے، آج تو دنیا کو اپنی نسل و اصل کا حیا کروا لو گے، کل قیامت کو کوئی تمہاری حیا نہیں کرے گا۔ کل قیامت میں اگر حیا ہونی ہے تو لوگ پوچھیں گے مصطفیٰ والے ہو، مصطفیٰ پوچھیں گے مرتضیٰ والے ہو۔ ارے کام اس دن ایسے ہی چلنا ہے، نسبت کے بغیر نہ اس جہاں میں کوئی کامیاب ہوا ہے نہ اس جہاں میں کوئی کامیاب ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وہ زندگی عطا کرے جس میں رب کا دیدار مل جائے، اللہ وہ آنکھیں عطا کرے جس میں ماہی کا دیدار مقصود ہو۔ میں اس کو اندھا سمجھتا ہوں جو ساروں کو دیکھ لیتا ہے۔ میرے آخری معنوں پر غور کیجیے گا قبلہ، میں اس کو اندھا سمجھتا ہوں جو ساروں کو دیکھ لے، میں اس کو بینائی والا سمجھتا ہوں جو صرف محمد کو دیکھ لے۔ جناب من آنکھیں ساروں کی ہوتی ہے لیکن دیکھ ہر کوئی نہیں سکتا، دیکھنا اسی کا مقدر ہے جس میں دل کا وارث میرا محمد ہو۔ یاد رکھے عاشق، میرے مرشد فرماتے ہیں وہ اس کو تب ہیں برے برے رے عاشق جان گیرے ہو، جیڑی منزل عشق پہنچاوے اتھے ہوش نہ پاون پھیرے ہو، عاشق وچ وسندے رہندے جیندے لا مکانی ڈیرے ہو، میں قربان دینا تھی باہو جنہ ذاتوں ذات بسیرے ہو۔ بندہ نقشبند سلسلے کے ایک مرشد تھے لاہور شریف والے بزرگ، تو وہ اپنے مرشد کے لیے فرماتے ہیں ظاہر جگہ اساڑیے، ظاہر جگہ اساڑیے وچ اصلی نے رہن والے، ظاہر کوئی بھی ہو دیکھو اس کے دل کا وارث کون ہے، اور جب تمہیں اس کے قریب جانے سے پتہ چل جائے کہ اس کے دل کا وارث مدنی تاجدار ہے، اس کے دل کا وارث سونا مدنی مٹھن منٹھار ہے، وہ کہ جس کی زلفیں جیسے کسی کی زلفیں نہیں، جس کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، جس کی آنکھوں کی سیرت و صورت جیسی کسی، وہ کہ جس کا سینہ علم نشرہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں جب بدر پہ گیا تو جناب میں نے پوچھا یہ پہاڑ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جبل نور ہے۔ میں نے کہا جی کیوں جبل نور ہے؟ کہا یہ اس لیے جبل نور ہے کیونکہ اس پر فرشتے اترے۔ میں نے کہا فرشتے اتر جائیں تو رب اس بندے اس کو جبل نور کہنے لگ جاتے ہیں جس کے سینے پر رب کا کلام اتر جائے، عاشق اس کو کیسے تعبیر کریں گے؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں جس پر فرشتے اترے اس کو جبل نور کہا جاتا ہے، جس پر رب کا کلام اترے اسے نور علی نور کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے سینے کے مقدر میں وہی عشق مصطفیٰ ہو۔ پھر جناب من ہوا چلتی ہو تو لوگوں کو ٹھنڈک لگے گی، لیکن جب عاشق کے سامنے ہوا چلتی ہے تو وہ بستر کا انتظام نہیں کرتا، چادر کا انتظام نہیں کرتا، وہ پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولا جامی کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم، علاج درد دل اے چار اگر کن۔ مولا جامی کہتے ہیں ہوا اے نسیم اے چلنے والی بطحا کو جا رہی ہے، میرا سلام لیتی چلی جا، میرے احوال محمد کو بتا، قاصد پیام شوق کو اتنا نہ دینا دور، بس اتنا ان سے جا کے کہہ دینا کہ اکھیاں ترس رہی ہیں تمہارے بغیر۔ اور جناب من ادھر پھر کہتا کہ مریضم کسی کا مرض دل، کسی کا مرض گردہ، کسی کا مرض پھیپھڑے، کوئی سانس کی بیماری میں، کوئی دل کی درد میں، کوئی سر کے درد میں، جناب من ملوث ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک گولی دیتا ہے، چند لمحے کی درد دور ہو جاتی ہے۔ اور ادھر ملا جامی کہتے ہیں مریضم یا رسول اللہ مریضم، یا رسول اللہ جی میں بھی مریض ہوں، میں بھی بیمار ہوں۔ تو جناب من ملا جامی سے کسی نے پوچھا اے جامی
بیماری کیا ہے؟ ملا جامی کہتا ہے علاج درد دل ہے چار اگر کن، میرا علاج تو محمد کا عشق ہے، میرا علاج تو محمد کا دیدار ہے۔ جناب من بندے کی کاملیت دیکھنی ہو، کسی ولی کو کامل دیکھنا ہو، ولایت کا اعلان تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کسی ولی کی ولایت دیکھنی ہو تو اس کے پاس جا کے مصطفیٰ کا نام لو۔ اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا ولی ہے، نہ کھلا تو سمجھنا وہ بیکاری ہے۔ میرے مرشد من حضور باؤ سلطان رسالہ روئی میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو دار در مانگے اس کو بیکاری کہتے ہیں، جو ایک در کا ہو جائے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، واخر دعوانا